جس وقت فاروق اعظم نے اقتدار سنبھالا، آپ کو خبر ملی کہ ایرانی اپنی فوج کی دوبارہ سے تنظیم کر رہے ہیں، اسے منظم کر رہے ہیں، اور ایرانیوں نے اپنی فوج کا سپہ سالار نامزد کیا ہے رستم کو، اور ایرانی اقتدار کی بھاگ دوڑ حوالے کی ہے ایران کے ایک 17 سالہ نوجوان یزدگر کو۔ فاروق اعظم نے فوراً عرب کے بڑے بڑے خطباء کو بھلایا، عرب کے جو بڑے بڑے ان کے رئیس تھے، بڑے بڑے ان کے سردار اور ان کے وڈیرے اور ان کے بڑے بہادر لوگ تھے، ان کو بلا کر ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی ہے۔ لہذا عرب کے خطباء، تم جوش کی تقریریں کرو اور عرب کے لوگوں کو جذبہ جہاد پر ابھارو کہ ہم نے ایران کے خلاف لڑنا ہے۔ بہرحال فاروق اعظم نے سب کو رضامند کر لیا کہ ہم نے ایرانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ایران پہ حملہ کرنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود بھی جانے کا ارادہ کیا کہ اس ایران کے جہاد میں خود بھی جاؤں گا، لیکن صحابہ کا مشورہ یہی تھا کہ فاروق اعظم آپ دارالخلافہ مدینے کو مت چھوڑیے اور آپ کسی کو سپہ سالار بنا کر فوج کو روانہ کر دیجیے۔ فاروق اعظم نے پھر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 20,000 فوج ایران کی طرف روانہ کی۔ جب یہ 20,000 فوج سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں پہنچی تھی ایران، اور یہاں یہ بات سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے کہ اس وقت ایران کا جو دارالحکومت تھا وہ آج کا جو عراق ہے، عراق میں یہ ہے دریائے فرات، اس طرف آئیے تو دریائے دجلہ، اور دجلہ سے اس طرف کر کے مدائن کا علاقہ ہے۔ وہ مدائن کا جو علاقہ تھا وہ ایران کا دارالحکومت تھا۔ اس وقت یہ عراق جو تھا یہ ایران سارا ایک ہی شمار کیا جاتا تھا، اور قادسیہ کا جو مقام تھا جہاں پر سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمان فوج نے ایرانیوں کے ساتھ جنگ کی تھی، وہ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے بالکل درمیان میں، درمیان کے علاقے میں قادسیہ کا مقام تھا۔ جب سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 20,000 فوج قادسیہ کے مقام پر پہنچی، 3 دن تک ایرانی فوج کے ساتھ ان کا مارکا رہا ہے۔ 20,000 ایرانی فوجی قادسیہ کے مقام پر مارے گئے تھے مسلمان فوج کے ہاتھوں سے۔ ایرانیوں کو ایسی دھول چٹائی تھی۔ ایرانی فوج کا جو سپہ سالار تھا رستم، وہ بھی قادسیہ کے مقام پر مارا گیا تھا۔ بہرحال اس مارکے کے بعد ایرانی ایسے شکست خوردہ ہوئے تھے کہ ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے تھے، اور وہ قادسیہ کا میدان چھوڑ کر دجلہ کو عبور کر کے واپس مدائن کے علاقے میں چلے گئے تھے جو ان کا دارالحکومت تھا، جہاں ان کا پایہ تخت تھا۔ اب ایرانی فوج کو پتا تھا کہ جب قادسیہ کے میدان میں ہم نے شکست کھائی ہے، اب مسلمان فوجیں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں، اب یہ فوراً حملہ کریں گی ایران کے دارالحکومت پر۔ سعد بن ابی وقاص نے اس موقع پر خط لکھا فاروق اعظم کو، اب فاروق اعظم آج 20,000 فوجی ہمارے ہاتھوں سے مرے ہیں اور ہم نے قادسیہ کو فتح کر لی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم دریائے دجلہ کو عبور کر کے ہم ایران کے پایہ تخت دارالحکومت پر حملہ کر کے ہم ایران کی دارالحکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فاروق اعظم نے جوابی طور پر خط لکھا، کہا کہ سعد بن ابی وقاص، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، جتنا جلدی ہو سکے ایران کے دارالحکومت پر حملہ کرو اور یزدگر کو گرفتار کرو۔ جس وقت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں آپ کی فوج دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچی تو دیکھا کہ جتنے پل تھے، جن پلوں سے ہم نے عبور کر کے مدائن پر چڑھائی کرنی تھی، ایرانی فوج نے راتوں رات اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے دجلہ کے سارے پل گرائے، اور جتنی کشتیاں تھیں
وہ کشتیاں ساری مغرب سے ہٹا کر مشرقی سمت پر، یعنی جو مدائن کا جو دارالحکومت تھا، وہ ساری کشتیاں وہ مدائن کی طرف لے گئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب آ کر دیکھا کہ بھائی یہاں تو سارا نقشہ ہی بدل چکا ہے، جو راستے ہمارے علم میں تھے، ہم نے جن کو عبور کر کے ہم نے مدائن پر حملہ کرنا تھا، آج تو سارے کے سارے دجلہ کے پل گرا دیے گئے ہیں، اور صرف پل ہی نہیں، جو کشتیاں تھی آج ایک کشتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، ساری کشتیاں اس طرف لے کر چلے گئے، ہم کیسے عبور کریں دریائے دجلہ کو؟ سعد بن ابی وقاص پریشانی کی کیفیت میں کھڑے تھے۔ اچانک اللہ نے سعد بن ابی وقاص کے دل میں ڈالا، اے سعد بن ابی وقاص، آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے دلوں میں ایمانی ایسی قوت، ایمانی ایسی طاقت ہے، آپ کو پلوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کشتیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے سعد بن ابی وقاص، سب سے پہلے آپ اپنے گھوڑے کو دجلہ میں دوڑا دیجئے۔ سعد بن ابی وقاص نے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں دوڑایا، پیچھے جتنی فوج تھی سب نے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ میں دوڑائے، سامنے ایرانی فوج تھی، سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ فاروق اعظم کی فوج یہ کوئی انسان ہے یا جنات ہیں؟ یہ انسان ہمیں نہیں لگتے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے دریائے دجلہ میں دوڑائے، اور ان کے دیکھتے دیکھتے انہوں نے دریائے دجلہ کو عبور کر لیا تھا۔ جمعے کے دن تھا، سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی فاروق اعظم کی اس فوج نے مدائن پر حملہ کیا تھا، اور جمعے سے پہلے پہلے ایرانی فوجوں کو شکست دے کر ایران کے دارالحکومت پر قبضہ کر کے اس دن پہلی مرتبہ ایران کے دارالحکومت میں، ایران کے دائیں تخت پر آپ نے جمعے کی نماز کی اذان دے کر جمعے کی نماز پڑھائی تھی، سعد بن ابی وقاص نے۔ یہ فاروق اعظم کی فوج تھی، اور یہ ان کا ایک سنہری کردار تھا۔